بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب 5000 پنجاب پولیس بھیجنے کے باوجود بات نہ بن پائے اور سروے اپنی مرضی کے کروانے کے باوجود بھی آپ کو یہ یقین ہو جائے کہ عمران خان اور اس کی عوام کو روکنا ناممکن ہے، تو پھر چاق و چوبند دستے روانہ کر دیے جاتے ہیں۔ میرے پاکستانیوں، غور سے پڑھیں۔ پاک آرمی ڈپلائڈ ان گلگت ٹو ہولڈ فری اینڈ فیئر الیکشنز۔ یقین مانیں کہ دور جاہلیت میں ہمیں بھی یہ لگتا تھا کہ اب فوج تعینات ہو گئی ہے تو اب نون لیگ اور پیپلز پارٹی دھاندلی نہیں کر سکیں گے۔ کتنے سادے دور تھے، کیسے مطالعہ پاکستان والے شاندار دور تھے۔ لیکن پھر ایسا آپریشن ہوا، ہماری آنکھوں کا آگے پتا چلا کہ جہاں چاق و چوبند دستے پہنچ جاتے ہیں وہاں پہ فری اینڈ فیئر الیکشن کرنا تو ناممکن ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے پیچھے وجہ تلاش کریں کہ کیا ہے۔ میں نے پوسٹ بھی کیا ہے، میں یہاں آپ کے گوشت گزار بھی وہ کرنا چاہتا ہوں۔ جو وجہ مجھے سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ کمپنی عمران خان اور عمران خان کی ٹرینڈ عوام، کیونکہ عمران خان نے ہی ٹریننگ دی ہے، آنکھوں کا علاج کیا ہے، آنکھوں کا آپریشن کیا ہے لوگوں کا، اور یہ آپریشن کرتے کرتے عمران خان اپنی بینائی کھو بیٹھے ہیں۔ عمران خان نے اپنی بینائی گنوا دی ہے دشمن کے ہاتھوں، تشدد برداشت کرتے کرتے، لیکن عوام کی آنکھوں کا آپریشن کر دیا ہے۔ اب عمران خان اور آپریشن سے درست آنکھوں والی عوام، اس کا اتنا خوف ہے، جرنیل اتنے خوف زدہ ہیں اس سے کہ گلگت بلتستان، اس کو حالیہ ہی ہم نے سالوں میں صوبہ ڈکلیئر کیا ہے، اور بگر اسکیم آف تھنگز میں مال پانی میں بھی کوئی اتنا بڑا حصہ نہیں ہے جیسے پنجاب یا خیبر پختونخوا یا سندھ اور بلوچستان کا ہو سکتا ہے۔ لیکن کمپنی وہاں بھی فری اینڈ فیئر الیکشن کروانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اگر ہم نے جی بی میں فری اینڈ فیئر الیکشن کروا دیے، فری اینڈ فیئر الیکشن میں پی ٹی آئی جیت گئی، تو 4 سال جو ہم بیانیے بنا رہے ہیں، جو ہم نے ہر ظلم کر لیا، تباہی بربادی کر دی، اس کو شکست ہو جائے گی اور لوگوں کا خوف کا بت ٹوٹنا شروع ہو جائے گا۔ لوگ پنجاب کے بھی دیکھیں گے یار کہ پی ٹی آئی گلگت میں بھی جیت رہی ہے، وہاں کے لوگوں نے ہمت دکھائی، ووٹ دیا اور ووٹ کا تحفظ کر لیا، تو لوگوں میں کی ہمت نہ آ جائے، لوگ کھڑے نہ ہو جائیں۔ اس خوف کی وجہ سے کہ یہ خوف کا بت قائم رہے، جرنیل گلگت کے الیکشن بھی فری اینڈ فیئر نہیں ہونے دے رہے، کیونکہ یہ جو خوف کا بت ہے یہ ان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ اور عمران خان اسی لیے اپنی 1.5 سال جو تقریریں کرتے رہے نا جیل جانے سے پہلے، ان کو پتا تھا کہ انہوں نے جیل جانا ہی جانا ہے، اس لیے وہ ہر روز آ جاتے تھے سوشل میڈیا پہ، ہر روز یوٹیوب پہ ان کی تقریر لائیو چل رہی ہوتی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہیں پتا تھا میں جتنی باتیں اس عوام سے کر سکتا ہوں ابھی کر لوں، یا مجھے جیل میں ڈالیں گے تو باہر نہیں آنے دیں گے۔ انہوں نے اپنے ذہن میں خاکہ بنا لیا تھا کہ یہ جو بدی کی قوتیں ہیں یہ انہیں سالہ سال کے لیے جیل میں ڈالیں گی۔ یہ خاکہ عمران خان کے ذہن میں بن چکا تھا۔ تو جرنیلوں کو یہ پتا ہے کہ اگر انہوں نے ہلکی سی بھی ڈھیلی چھوڑی تو عوام پھر سے کھڑے ہو جائیں گے، اور عوام کھڑے ہو گئے تو پھر ان کی طاقت، ان کا غرور خاک میں مل جائے گا۔ اب میرے پاکستانی ایک اور چیز، کچھ لوگ اعتراض کر رہے ہیں کہ یہ فلاں بندے نے سروے کر دیا تو وہ اس میں تو نون لیگ کو کیسے جیتا ہوا دکھا رہے ہیں، کوئی کہتا ہے جی فلاں نے غلط سروے کر دیا، کوئی کہتا ہے فلاں۔ میں نے اس پر بھی ایک پوسٹ کیا، میں اس پہ تھوڑا سا تجزیہ بھی دے دیتا ہوں آپ کو۔ دیکھیں 25 کروڑ عوام جو ہے نا، فوج نے ان کو غلام بنایا ہوا ہے، قید کیا ہوا ہے۔ ہم پاکستان اگر 4 دیواری سمجھ لیں، ایک جیل سمجھ لیں، تو اس میں قید ہیں۔ کتنے پاکستانی ہوں گے کہ اگر یورپ اور امریکہ کا ویزا کھل جائے تو وہ پاکستان میں رہیں گے؟ اگر اوپن ہو جائے بارڈر کے، جس نے جانا ہے جاؤ، مجھے بتائیں کتنے % پاکستانی رکیں گے؟ ہینڈ آن ہارٹ، ایمانداری سے جواب دیں مجھے، کتنے پاکستانی رکیں گے پاکستان میں؟ جب کسی ملک میں یہ نوبت ہو نا کہ حالات اتنے برے ہوں کہ آپ کو یہ لگ رہا ہو کہ یار یہاں تو پیچھے رہ جانے والے کم رہ جائیں گے، then it begs the question کہ آخر ایسی وجہ کیا؟ اور وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ قیدی ہیں، ہم اس جنگل میں قیدی ہیں جہاں پہ جرنیل دندناتے پھر رہے ہیں، جہاں پہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا قانون نافذ ہوا ہے۔ تو جب یہ حالات ہوں تو دیکھیں پاکستان میں رہنے کی ایک قیمت ہے جو چکانی پڑتی ہے۔ اگر میں بھی پاکستان میں رہتا، ہو سکتا ہے میں اتنا بھی نہ کر سکتا جتنا پاکستان میں رہنے والے کچھ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ تھوڑا بہت بول لیں، ہو سکتا ہے میں نہ بول سکتا اتنا بھی۔ آپ کو قیمت چکانی پڑتی ہے، آپ کو فوج کی مرضی کے سروے جاری کرنے پڑتے ہیں، آپ کو فوج کی مرضی کے پروگراموں میں بیٹھ کے تجزیے دینے پڑتے ہیں فوج کی مرضی کے، آپ کو اپنے ولاگز میں فوج کے بیانیے کو کسی حد تک
جسٹیفائی کرنا ہوتا ہے یا سم ٹائم نیوٹرلائز کرنا ہوتا ہے اور کہنا ہوتا ہے نہیں نہیں یہ تو مریم کروا رہی ہے، نہیں نہیں یہ تو نواز شریف کروا رہا ہے، نہیں تو یہ تو شہباز کروا رہا ہے. کبھی آپ کو کیا بات کرنی پڑتی ہے، کبھی کیا کرنی پڑتی ہے. یہی حال ہے ایم پی ایس کا، ایم این ایس کا، کہ یا وہ جیل میں ہوں گے، باہر ہوں گے تو فوج کی مرضی سے سب کچھ کرنا پڑے گا. لوگ کہیں گے جی شریف زرداری کو شریف تو نہیں، میں تو نہیں کہتا وہ شریف ہیں، لیکن آزاد وہ بھی نہیں ہیں، وہ بھی فوج کے قیدی ہیں، آزاد وہ بھی نہیں ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ جو کوئی اگر بندہ، کوئی صحافی، کوئی بیچارہ پاکستان میں رہنے والا اپنے بقا کے لیے یہ کام کر رہا ہے تو ہمیں تھوڑا سا برداشت کرنا پڑے گا. یہ بات کیوں میرے ذہن میں آئی، میں آپ کو اس کی بھی وجہ ایک اور بتاتا ہوں. دیکھیں، اللہ کا نام لے کے ہر بات شروع کرو اور پھر باتیں اس طرح کی کرو تو کہ وجہ سمجھ آتی ہے آپ کو. ایک بندہ جو کہتا ہے جی میں تو جی بس جی اللہ کے دین کی جو ہے نا فلان جی بڑی اوریانی ہوگی ہے پاکستان میں، فاشی ہوگی ہے جی، ہم تو اچھا ماحول چاہتے ہیں، یہ وہ بندہ ہر وقت اس قسم کی باتیں کرے لیکن آ کے خبریں اس طرح کی دے جو فوج کی مرضی کی ہیں کہ جی فارم 47 پر پی ٹی آئی کا بیانیہ ناکام، الیکشن ٹریبونلز میں ایک بھی امیدوار کی انتخابی زرداری کامیاب نہ ہو سکی. اب یہ انصار عباسی خبر دے رہا ہے. اب بندہ اس سے پوچھے کہ تجھے نہیں پتا کہ باقاعدہ 26ویں 27ویں ترمیم ہوئی ہے، باقاعدہ ٹریبونلز کو تبدیل کیا گیا ہے، باقاعدہ ریٹائرڈ جج لگائے گئے ہیں، ہر کام اپنی مرضی کا کر کے، اور جسے ایک جج نے کہا میں فیصلہ کروں گا اس کی ڈگری جعلی قرار دے کر اسے گھر بھیج دیا گیا ہے. لیکن یہ بیانیہ فوج کی ضرورت ہے اور یہ آپ کو پاکستان میں رہنے کی قیمت چکانی، آپ نہیں چکائیں گے نا، اس کی گاڑی اس سے لے لی جائے گی، اس کا گھر اس سے لے لیا جائے گا، ایک دم اس پہ کوئی کیس ڈال دیا جائے گا فراڈ کا اور اس کو نیب کے یا ایف آئی اے کی عدالت میں پیش کر دیا جائے گا اگلے دن یا پہلے غائب بھی کر دیا جائے گا. میں صرف یہ بات سمجھا رہا ہوں کہ ہمیں غصہ بھی آتا ہے ان لوگوں پہ، بہت غصہ آتا ہے. مجھے یہ ہوتا ہے یار خاموش ہو کے گھر بیٹھ جاؤ، لیکن مجھے آہستہ سے یہ بات سمجھ آنا شروع ہوئی ہے کہ پاکستان میں رہنے کی ایک قیمت یہ بھی ہے کہ آپ کو فوج کی مرضی سے کسی وقت بولنا بھی پڑتا ہے، کسی وقت خاموشی بھی توڑنی پڑتی ہے. آپ کہتے ہیں یار خدا کے لیے مجھے خاموش رہنے دو، فوج نہیں رہنے دیتی، آپ کہتی ہے بولو ورنہ ہمارے پاس تمہاری یہ ویڈیو ہے یا تمہارا یہ کیس ہے، سیدھے اندر جاؤ گے، 10 سال باہر ہی نہیں آؤ گے. تو میں کسی کی جسٹیفیکیشن نہیں دے رہا، ہر بندہ اپنے کیے کا ذمہ دار ہے. یہ جسٹیفیکیشن قیامت والے دن نہیں پیش کی جائے گی کہ فلاں شیطان نے مجھے بھگا دیا تھا، آپ اپنے کیے کے خود ذمہ دار ہیں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری توجہ ان پہ ہونی چاہیے جو یہ سب کروا رہے ہیں. میں انصار عباسی کو برا بلا کہتا رہوں، پاکستان میں رہ کے جو کہہ رہے ہیں وہ کہتے رہیں. میں نواز شریف اور مریم کو برا بلا کہتا رہوں، زرداری کو، جو پاکستان میں رہ کے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کیونکہ انہیں اتنا ہی الاؤ ہے. لیکن میں وہ تو بولوں نا کہ برائی کی جڑ جرنیل ہیں، برائی کی جڑ وہ انسٹیٹیوشن ہے جو ان کی ٹریننگ کرتا ہے، بنیادی خمیر ہی تبدیل کر دیا جاتا ہے، اینٹی پاکستان بنا دیا جاتا ہے، تو اس کے بعد پھر آگے کیا رہ جاتا ہے. تو یہاں میں وہ بات کرنی ہے جو امپورٹنٹ ہے. اب یہ خبر جو ہے یہ شیئر ہو رہی ہے سوشل میڈیا پہ، 2 جون کو یہ پوسٹ ہوتی ہے اور اس میں لکھا ہے جی کہ ڈیٹ، انفلیشن اینڈ آئی ایم ایف ڈیپینڈنس، یعنی پاکستان میں قرض، مہنگائی اور آئی ایم ایف کے اوپر انحصار. مگر پاکستان بدستور $9 لاکھ ماہانہ امریکہ میں لابنگ کے لیے خرچ کر رہا ہے. کتنے؟ $9 لاکھ ماہانہ. اب کروڑوں میں اگر یہ بات کریں تو کتنا ہوگا؟ 25 کروڑ ہوگا شاید، 25-30 کروڑ کے لگ بھگ یہ ہوگا راؤنڈ. اب میں ایگزیکٹ کیا نمبر بتاؤں آپ کو، ڈزنٹ میٹر. 25-30 کروڑ ماہانہ یعنی 1 کروڑ روپیہ روز کا. چلیں جی آپ امریکہ جیسے ملک میں لابنگ کے لیے، لیکن ہمیں ڈالروں کی ضرورت ہے تو یہ $9 لاکھ ہر مہینے لابنگ کے لیے باہر بھیج رہے ہیں. پاکستان میں ڈالر کم ہے، ہم سعودی عرب سے مانگ رہے ہیں، کبھی کس سے مانگ رہے ہیں، آئی ایم ایف سے قرضے لے رہے ہیں اور یہ لابنگ کر رہے ہیں، ڈالر باہر بھیج رہے ہیں ماہانہ. کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ پاکستانی عوام کے ساتھ رشتہ ختم کر بیٹھے ہیں اور عوام سے کبھی آپ سپورٹ ملنی نہیں ہے. فوج جس پہ ہاتھ رکھے گی وہ گالی بن جاتا ہے، اس کو ووٹ تو پڑنا نہیں ہے، اس کے ساتھ کسی نے کھڑے تو ہونا نہیں ہے، تو پھر ظاہر لابنگ کرنی ہے، پھر $9 لاکھ آپ کو ماہانہ خرچ کرنا پڑتا ہے. اینی تو صورتحال جو ہے وہ اب آپ کو بتاتا ہوں نیکسٹ، اور وہ یہ ہے کہ ٹرمپ کو لگا ہے بڑا جھٹکا، اور میں اس کو 2 اینگل سے دیکھتا ہوں. جھٹکا ٹرمپ کو یہ لگا ہے کہ ریپبلکنز ڈیفائی ٹرمپ ان شاک موو پاسنگ ریزولوشن ان کانگریس ٹو لمٹ ایران وار پاورز. ٹرمپ کی جو کانگریس ہے اس نے طاقت کم کر دی ہے ایران جنگ کے حوالے سے. آپ کو پتا ہے نا کہ امریکہ میں جنگ کا اعلان کانگریس کے اپروول سے ہوتا ہے. کانگریس نے ٹرمپ کی ایران وار کی پاورز لمیٹڈ کر دی ہیں.
یعنی ٹرمپ اپنی مرضی نہیں کرتا. اب آگے کیا بنے گا یہ چھوڑیں, لیکن قانون سازوں نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے. یہ ٹرمپ کے خلاف بغاوت ہے. اس کو اب دو طرح سے دیکھیں. نمبر ایک, ٹرمپ واقعی جھک مار رہا ہے اور امریکی اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہ اب منظور نہیں ہے کہ جو جھک کس نے مار دی ہے یہ تو بڑی تباہ کن ہوگی. ایک تو یہ بات ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے, لیکن میں دوسرے اینگل پہ زیادہ غور کر رہا ہوں. دیکھیں, ٹرمپ کو خوف یہ ہے کہ وہ امپیچ ہو جائے گا مڈ ٹرم کے بعد. یہ ٹرمپ کو جنون خوف ہے. کیا نیتن یاہو نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے ٹرمپ کو اوقات یاد دلائی ہے کہ میں ابھی بھی تمہارے خلاف تمہاری اپنی پارٹی سے بھی لوگ کھڑے کر سکتا ہوں؟ وہ لوگ جو بظاہر تمہیں لگے گا کہ تمہارے ساتھی ہیں وہ بھی خلاف ہو جائیں گے, اور جو خلاف ہے وہ بھی تمہارے خلاف ہی کھڑے رہیں گے, اور میں ابھی بھی تمہارے خلاف کھڑا کر سکتا ہوں لوگوں کو. تو مڈ ٹرم کے بعد تو تم گھر جاؤ گے. اگر تم نے میری نہ مانی تو مڈ ٹرم تو تم نے ہارنا ہی ہارنا ہے. تو میری مان لو جو میں کہہ رہا ہوں. لبنان پہ مکمل قبضے تک ایران کے ساتھ معاملات اسی طرح جاری رکھو, ٹھک ٹھک لگائی رکھو, تاکہ میں ادھر قبضہ اپنا پورا کر لوں جو میں نے کرنا ہے جس علاقے تک. اس کے بعد پھر تمہیں اجازت ہوگی مکمل جنگ بندی کی. یہ ایک جھٹکا بھی ہو سکتا ہے ٹرمپ کو. ظاہر ٹرمپ اس پہ خوش نہیں ہوگا, لیکن ٹرمپ تھوڑا بہت اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹڈ لگ رہا تھا. جب صحافی نے اس سے سوال پوچھا کہ دیکھیں ایران نے پھر کویت پہ اور فلاں جگہ جو ہے وہ حملے کیے, تو اس نے کہا دیکھیں ہم نے ایران پہ بہت بڑا حملہ کیا. ایران نے اس کا تھوڑا جواب دیا, وہ اپسیٹ تھے, اور ٹرمپ نے یہ برا بلا نہیں کہا ایران کو, جس سے لگتا ہے کہ اس کا سافٹ ویئر تھوڑا سا اپڈیٹ ہوا ہے. اس کو احساس ہو رہا ہے کہ اس نے اپنی سیاست ختم کر لی ہے. باقی جو بھی معاملات ہیں دیکھیں نا, پہلے یہ ہوتا تھا کیونکہ پچھلے 30 سال سے تو یہی چپکا ہوا ہے نیتن یاہو آف اینڈ آن, 20-25 سال سے. جو نیتن یاہو کے ساتھ کھڑا ہو گیا نا امریکی پالیٹکس میں, وہ تر جاتا تھا. وہ یار ایسی فضا بن گئی ہے امریکہ میں کہ اب جو اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے نا اسے گالیاں پڑتی ہیں. وہی جیسے پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے, جو ان کے ساتھ ملتا ہے وہ راندہ درگاہ ہو جاتا ہے عوام کی نظروں میں. ہوا کیا ہے, پہلی بار نیتن یاہو میڈیا پہ آگے کہتا ہے ہاں میں مانتا ہوں لوگ ہم سے نفرت کرتے ہیں. پہلی بار میں نے اس کے منہ سے یہ لفظ اپنے ان کانوں سے خود سنا ہے. وہ بھی آپ تسلیم کر رہے, ورنہ وہ پہلے کیا کہتے تھے, ہم تو فیورٹ, خدا کے بھی فیورٹ, عوام کے بھی فیورٹ. اب یہ نہیں کہتا. ماحول بدل رہا ہے, اور یہ بدلتا ہوا ماحول دنیا کی سیاست کو تبدیل کرنے جا رہا ہے. برطانیہ میں ایک واقعہ ہوتا ہے پچھلے سال, اور ایک انفارچونیٹ واقعہ ہے جس میں پولیس سے مس ہینڈلنگ ہو جاتی ہے بہت زیادہ, اور جو ملزم ہوتا ہے وہ بہکا لیتا ہے پولیس کو کسی طرح سے. اس واقعے کے بعد اب سزا وغیرہ ہو گئی ہے ملزم کو, اور وہ مجرم بن چکا ہے, اور اس کے ساتھ کو کانسپیریٹرز کو بھی سزا ہو گئی ہے. لیکن کچھ ایسا ہوا کہ جس نے لوگوں میں ارتعاش پیدا کیا, ہیجان پیدا کیا, اور لوگوں نے جا کے پولیس پہ بھی ہلکا پھلکا حملہ کیا, کچھ نے بنز اٹھا کے مارے. کیا ہوا اس پر برطانیہ میں بھی ایک بڑا پازیٹیو رد عمل میں نے دیکھا ہے. لوگ اب کھڑے ہو رہے ہیں ایسے لوگوں کے خلاف جو تقسیم پیدا کرتے ہیں. کیونکہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ انتہائی دائیں بازو کی جو سیاست ہے اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے, اس کو عالمی اسٹیبلشمنٹ پروموٹ کر رہی ہے, لیکن لوکل پولیٹیشنز اور عام عوام کھڑی ہو رہی ہے کہ یہ ہماری پولیٹکس نہیں ہے, یہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے, بلکہ سب اس کی مذمت کر رہے ہیں. اور یہ بہت خوشائند ہے اگر یورپ میں اور امریکہ میں بھی یہ ہو جاتا ہے. جیسے انڈیا میں ایک موومنٹ کھڑی ہو رہی ہے, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں نہیں جی یہ موومنٹ تو مودی کو ہی سپورٹ کرے گی اینڈ میں. دیکھیں موومنٹ کھڑی ہو جاتی ہیں, اس کے بعد وہ کون سا رنگ لیتی ہیں کوئی بھی کنٹرول نہیں کر سکتا. موومنٹ کھڑی ہونا ضروری ہے. ایسے ہی پاکستان میں بھی موومنٹ ایک کھڑی ہو چکی ہے, صرف اس کو ہم نے اب مٹیریلائز کرنا ہے کہ نوجوانوں کو پتا چلے کہ وہ کتنے طاقتور ہیں. ہم 90s میں ایک ماحول دیکھتے تھے کہ یار اسٹوڈنٹ سے پنگا نہیں لینا. یہ ایک ماحول تھا اکراس دا بورڈ, پولیس کو بھی یہ بتایا جاتا تھا کہ یار اسٹوڈنٹس یہاں پہ اکٹھے ہو جائیں, وہاں پنگا نہیں لینا, کیونکہ پتا تھا یار پورے. اور اتحاد بھی بڑا تھا. کسی ایک کالج یونیورسٹی پہ کسی نے پولیس نے کچھ غلط کر دیا, سارے کالج یونیورسٹی باہر نکل کے آ جاتے تھے. ہاں جی وہ ٹھیک ہے, اسٹوڈنٹ پالیٹکس بھی تھی, ایم ایس ایف, پی ایس ایف, اور یہ سارا بھی تھا اس ٹائم معاملہ, اور باقی جماعتیے بھی تھے اور سارا کچھ, لیکن اسٹوڈنٹ کی بڑی پاور تھی, کوئی ٹکراتا نہیں تھا. اسی لیے تو مشرف نے آ کے یہ ختم کی تھی تنظیمیں, طلبہ تنظیمیں. گو کہ اس میں ظاہر ہے کہ عنصر بھی آ گیا تھا, تشدد وغیرہ کا, مار دھاڑ کا بہت زیادہ آ گیا تھا, پرسنل گرجز لوگ نکالنا شروع ہو گئے تھے. لیکن ہر چیز میں جہاں اچھائی ہوتی ہے برائی بھی ہوتی ہے, اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے. لیکن ایک خوف ضرور تھا اسٹوڈنٹس کی, یار وہ ختم کر دیے نئی جنریشن نے. جو ہمارے دور میں اسٹوڈنٹس کا خوف ہوتا تھا نا حکومت کو, وہ ختم ہو گیا. آپ کو یہ خوف پھر پیدا کرنا ہے جرائم کر کے نہیں,
اپنی طاقت دکھا, اپنے نمبرز دکھا کے, بیسیکلی میں ہمیشہ کہتا ہوں نمبرز دکھا کے آپ میں اتحاد ہونا چاہیے. ایک کال کسی ایک کالج سے آئے تو سارے کالج کسی شہر کے یا ضلع کے جو ہے نا پورے وہ اکٹھے ہو جائیں اور کسی ایک جگہ پہ, یہ چیز پاکستان میں تبدیلی لے کے آئے گی. دیکھیں ہم لوگ اگر فوج سے کہتے رہیں گے نا جی آپ بیرکوں میں چلے جائیں, وہ نہیں جائیں گے بھائی. اقتدار کا ایسا نشہ ہے نہیں چھوٹتا, وہ کبھی بھی نہیں جائیں گے. وہ تو گلگت بلتستان کا اقتدار چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ کو لگتا ہے وہ پنجاب کا, سندھ کا, بلوچستان کا اور خیبر پختونخوا کا اقتدار چھوڑ دیں گے, وہ وفاق کا اقتدار چھوڑ دیں گے, وہ جی بی کا اقتدار چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہاں بھی اپنے انہوں نے چمپو چمار انسٹال کرنے, انہیں عوامی حکومت وہاں قبول نہیں ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھیں. اب جب ایک طرف یہ بات ہو رہی ہے, وہاں پہ عمران خان کی رہائی اور پی ٹی آئی کے اندر سازشوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے, لیکن اس کا ایک فائدہ ہو رہا ہے کہ بہت سارے وہ لوگ جو اندر رہ کے فوج کا کام کر رہے ہیں, کرتے چلے آ رہے ہیں, ان سے پردے ہٹتے جا رہے ہیں اور کھوٹا اور کھرا بالکل علیحدہ علیحدہ ہوتا جا رہا ہے. اور یہ بہت پازیٹیو ڈائریکشن ہے. دیکھیں یہ موومنٹ کسی ایک سیاسی جماعت کی محتاج نہیں ہے. عمران خان نے یہ موومنٹ ایسے بنائی ہے کہ عوام اس کو اون کرے, اپنے حق کے لیے کھڑے ہو. عمران خان نے کبھی نہیں کہا کہ میری پارٹی کے لیے کھڑے, وہ ہمیشہ کہتے ہیں اپنے حق کے لیے کھڑے ہو, اپنی آزادی کے لیے کھڑے ہو, اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہو. یہ موومنٹ ایسی ہی بنے گی کہ پارٹی میں سارے غدار نکلیں, سب چلے جائیں, ایوری باڈی گیٹ لاسٹ. لیکن کیا ہوگا, یہ موومنٹ کھڑی رہے گی. کہ طریق ایک نظریہ ہوتا ہے, نظریہ مرتا نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھیں. نظریہ اور سوچ مرتی نہیں ہے. منڈیلا جو کام کر گیا تھا نا ساؤتھ افریقہ میں, آج بھی سیاہ فام لوگوں کو وہاں پہ سرٹن تحفظ حاصل ہیں. وہ جو بنا گیا قوانین کہ جی اتنی نمائندگی لازمی ہے, اتنا یہ ہے, ایسے ویسے, یوں, وہ اب تک چل رہا ہے. تو جب آپ ایک نظریے کے اوپر کھڑے ہو کے کوئی کام کر جاتے ہیں نا, اس کے بڑے دوررس نتائج ہوتے ہیں اور دیر پا نتائج ہوتے ہیں. عمران خان بھی اسی رستے پر چل رہے ہیں, اور ان کی یہ جو الٹیمیٹ قربانی ہے جو وہ دے رہے ہیں, انہوں نے اپنی آنکھوں کی قربانی دے دی ہے. یہ جو قربانی ہے نا, یہ الٹیمیٹلی پاکستان میں ایک ایسا نظام کھڑا کرے گی نوجوانوں کی مدد سے, اور نوجوان خود کھڑا کریں گے کہ پاکستان بھی وہ ملک بنے گا جو ہمیں بننا تھا, جو ہمیں ترقی کرنی تھی. دیکھیں ہمیں چین سے زیادہ ترقی یافتہ ہونا چاہیے تھا, ہمیں انڈیا سے تو بہت ہی آگے ہونا چاہیے تھا, اس خطے کا ہمیں چودھری ہونا چاہیے تھا, کیونکہ ہمارے پاس سب کچھ تھا, بیسٹ آف ایوری تھنگ تھا. باقیوں کے پاس وہ سب نہیں تھا جو ہمارے پاس تھا, لیکن ہم نے یہ کھو دیا. لیکن ابھی بھی جو وقت ضائع ہوا ہے یہ لیسنز لینے کے لیے اور لرن کرنے کے لیے ٹھیک ہے. سو دیکھتے ہیں کہ معاملات کس طرف جاتے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ ٹرمپ کو جو پہلا جھٹکا لگا ہے, یہ ٹرمپ کو مزید سوچنے پہ مجبور کر دے گا کہ کیا وہ جس رستے پر چل رہا ہے, اس رستے پر چل کے وہ اپنی سیاست اور سب سے بڑھ کے اپنی لیگیسی بچا سکے گا. کیونکہ ٹرمپ کی یہ آخری 2 سال ہیں, وہ تیسری بار تو نہیں پریزیڈنٹ بن پائے گا, اس کو بھی یہ چیز پتا ہوگی. اب جیسے میں دیکھ رہا ہوں کہ تیل کی قیمتیں ایک دم نیچے آ گئی ہیں, ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے کہ پھر معاملات بہتری کی طرف جانے. جب سے یہ کانگریس نے بل پاس کیا ہے, تیل کی قیمتیں ایک دفعہ پھر الحمدللہ نیچے آنا شروع ہو گئی ہیں. تو اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حالات کو بہتری کی طرف جاتا ہوا مارکیٹس دیکھ رہی ہیں, جو کہ ایک خوشائند چیز ہے. اور ہمیں امید یہ کرنی چاہیے کہ انشاءاللہ تعالی بہتری آئے گی اور حالات بہت جلد نارملائزیشن کی طرف جائیں گے. ورنہ میں یہ کیوں بار بار دعائیں کرتا ہوں, آپ سوچتے ہیں کہ میں یار ویڈیو میں دعائیں کرنا شروع کر دیتا ہوں. میرا یقین کریں کہ اگر یہ جنگ جولائی اگست تک چلتی رہی, جہاں تیل کی قیمتیں پہنچ جائیں گی نا, پاکستان جیسا ملک دیوالیہ ہو جائے گا. اور دیوالیہ یہ نہیں کہ ہو جائے گا تو چلو جرنیلوں کی تنخواہیں ختم ہو جائیں گی, یہ حکومت خطرے میں آ جائے گی. پاکستانی عوام کی چیخیں وہاں پہنچ جائیں گی کہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کیا کرنا ہے. لوگ کہیں گے یار شاید یہ اچھا ہی ایسے انقلاب ہی آ جائے. آ سکتا ہے, لیکن کوئی انقلاب پھر خاموش نہیں ہوتا, اس میں بڑی تباہی آتی ہے. تو مجھے میرے وطن کے لیے بڑی پریشانی ہے. میں اس لیے دعائیں کرتا رہتا ہوں کہ یہ جنگ رک جائے اور معاملات بہتری کی طرف چلے جائیں, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ یہ جنگ رک گئی تو اس کا کریڈٹ فیل مارشل لے گا کہ جی میں نے رکوائی ہے جنگ, لیکن اس کے باوجود یہ جنگ رکنا ضروری ہے. یقین مانے کہ بڑی تباہی ہے آگے اگر یہ جنگ نہیں رکتی. تو میری امید یہ ہے کہ اللہ کرے کہ اس میں سے کوئی بہتری اور اس کی گنجائش نکل آئے. آپ سے انشاءاللہ پاکستان ٹائم رات کو 11 بجے پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب کو سننے کا بہت بہت شکریہ.